بیٹا یہ پنکھا بند کر کے نا وہ چلا اس میں آواز آئے گی. ہم نے سورہ یونس شروع کرنی ہے جی آج. یہ 10ویں سورت ہے 11ویں سپارے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ آیاتیں ہیں کتاب حکیم کی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. لائٹ بھی چلا. کیا لوگوں کے لیے بات عجیب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کو اٹھایا اور اسے کہا کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو کہ ان کے مرتبے بلند ہیں ان کے رب کے. کفار نے کہا کہ بلا شبہ یہ تو جادوگر ہے کھلا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہو رہی ہے اور تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. پیچھے ایک ہی طریقہ رہا ہے تقریباً قرآن شریف میں تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہ بات معاملہ لکھا گیا کہ ہم نے انہی کی قوم میں سے ان کو اٹھایا, انہی کی قوم میں سے. اور لوگوں نے اسی بات کو عجیب جانا کہ جی یہ آج تک تو ہمارے ساتھ ہی پھرتے پھرتے رہے ہیں اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں مامور من اللہ ہوں تو وہی نازل ہوتی ہے. جن میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی اسی طرح سے اسی سے ریلیٹڈ. مرزائیوں کا بھی جو ہے نا تقریباً ایسا ہی اسٹینڈ ہے کہ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. تو ان سے تو بحث کرنے کی وجہ نہیں ہے. وہ تو اب قرآن شریف جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کچھ فارمولے ہیں کہ آپ کو تمام قرآن شریف پوری دلیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ پہلے سیکھنا ہوگا اور بعد میں اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اس میں کئی بار متعدد جگہ پہ بتا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کی کسی بھی راہ میں کیسا بھی کوئی گنجائش اب نہیں ہے. کیسا بھی امتی نبی بھی نہیں آئے گا, بزوری نبی بھی نہیں آئے گا, ذلی نبی بھی نہیں آئے گا, رسول بھی نہیں آئے گا, پیغمبر بھی نہیں آئے گا. کوئی امکان نہیں ہے کہ جی ایسا کوئی نازل ہو جائے, ایسا کوئی دعوے دار ہو جائے جو کہ جی اللہ کی طرف سے مجھے وہ وحی نازل ہوئی ہے جو میں لوگوں کو سناؤں, تشہیر کروں, عوام میں پھیلا دوں. ذاتی نوعیت کی جو معاملہ ہے اور جو مرضی اس کے ساتھ ہوتا رہے. وہ کہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, یا مجھے کسی فرشتے سے بات ہوئی ہے, یا مجھے کسی بزرگ سے ہو گیا, حضور پاک سے میرے تعلق ہو گئے, خواب میں دیکھ لیا یا جاگتے میں دیکھتا ہے, وہ اس کی ذاتی زندگی کا ذاتی مسئلہ ہوگا, جو مرضی کہتا رہے بھائی. لیکن آفاقی اور عوامی بات کرنے کا اہل وہ نہیں ہے کہ ایسی وحی اب نازل نہیں ہوگی جو آپ قوم کو بتا دیں, امت کو بتا دیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ میں مامور من اللہ ہو گیا ہوں اور یہ حکم آیا. اب ایسی بات ختم ہو چکی. قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ تفصیل سے کئی جگہ آ گیا. تو اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی دیکھو لوگوں نے اعتراض یہی کیا کہ جب بھی ان میں سے کوئی آ کے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ کھلتا کودتا پھرتا ٹرتا رہا, اب یہ نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس معاملے کو ہی ڈسکس کرنا کہ کوئی نبی ہے یا جھوٹا ہے, یہ بات ہی مروئی ہے. کیونکہ اگر آپ سمپل پہلا سوال ہی پوچھتے ہیں کہ جی یہ نبی جھوٹا ہے, ایون یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ, تو اس کا مطلب آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. آپ وہ دلیل ڈھونڈ رہے ہیں جو قرآن میں منع کر دی گئی ہے. بات ہی ختم ہو گئی ہے, اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں جھوٹے اور سچے کی کوئی بحث اور کوئی تقریر اور کوئی مقابلہ, کوئی مناظرے کی تک بند ہو چکی ہے. اب اس میں بھی وہی بات ہے, صبح بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جی ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی ٹرم علماء حضرات ہوتے ہیں, کیونکہ بہت علماء بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ. ہم ذرا طفل مکتب کا لوگ ہیں, تو وہ کہتے ہیں رسول الگ ہوتے ہیں, نبی الگ ہوتے ہیں, پیغمبر الگ ہوتے ہیں, یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو بالکل چھوٹے دماغ کے آدمی, آپ یہ سمجھائیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی بات کہ جی نبی کون ہوتے ہیں. وہ جی خوشخبری سنانے والے رسول ہیں, پیغام لے کر آتے ہیں. کچھ ایسے گزرے جو نبی اور رسول دونوں ہیں, ٹھیک ہو گئی جناب. تو یہ جو نبی تشریف لاتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ رسول نہیں ہے یہ نبی ہیں, یہ صرف خوشخبری سناتے ہیں. ہاں جی صرف خوشخبری سناتے ہیں. کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی, پیغام پیغمبر ہے, رسول ہے, یہی بات ہے. یا کچھ اور ترجمہ اس کا نکلے. اگر پیغام اللہ کی طرف سے آیا, اس نے آگے پڑھ کے سنایا, چاہے اچھی چاہے بری, چاہے جنت کی بات ہے چاہے جہنم کی,
پیغام ہی رسانی کی ہے نا، پیغام رسانی کی، تو وہ پیغمبر ہے فارسی میں، ورنہ رسول ہے، رسل رسائل سے رسالہ، اس نے ترسیل کی، اس نے وہ جناب مراسلہ پہنچا دی، پیغام پہنچانے والا، تو وہ تو نبی بنیادی طور پہ پھر رسول ہی۔ رسول کا مطلب کہتے ہیں ڈرانے والا، تو کیا ڈرانے والا جو ہے وہ صرف ڈراتا ہے یا خوشخبری بھی؟ جنت کی بات نہیں کرتا رسول ڈرانے والا۔ سب سے مضبوط نام جو اس میں ملتا ہے نا، جنہوں نے بڑی سخت وحی دیکھی ہے، جس کو قرآن شریف میں کہ قوت سے کتاب پکڑ لو، قوت سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، ہاتھ میں ڈنڈا اور سخت اور جنگل باسی، بالکل ویسے وہ مظلوم ملنگ نہیں ہوتے وہ والے اسٹائل میں۔ مظلوم ملنگ تو کسی گنتی کا نہیں، میں تو مثال دے رہا ہوں، اب نبی تو اس سے بہت اوپر ہے، اور سخت بات، بہت سخت عذاب کی بات، لیکن لوگوں کے ساتھ وعدہ کنگڈم آف ہیون کا، جنت کا وعدہ انہوں نے بھی کیا کہ تمہیں جنتوں میں یہ جگہ دی جائے گی جن کے نیچے باغ رواں ہیں، تمہیں سہولتیں ملیں گی، جو وہاں اللہ کی رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، وہ تمہیں میسر ہوگی۔ یہ خوشخبری ہے، وہ بین ہی، وہ رسول بھی اور نبی بھی، خوشخبری تو سنانی، یہ تو اکیلی بات نہیں ہے نا۔ تو بہرحال اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دہرا لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سیدھی سادھی بات سمجھ آ جائے۔ کوئی اس میں قیامت کے دن ویسے سوال بھی کوئی ایسا نہیں لکھا کہ جی آپ کتنے لوگوں کو نبی مانتے تھے اور کتنوں کو رسول مانتے تھے، اس کا جواب دیا جائے، گنتی کرے، تو کہیں ذکر نہیں ہے اس بات کا، یہ سوال بھی ہوگا قیامت کے دن۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کفار نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، اس لیے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھا رہے تھے، مطلب یہ نکلتا، تو اس کا ہی کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بات ہی ایسی کرتے تھے جو سپیچ لیس ہو جائے آدمی، سپیچ لیس، دلیل ہی ایسی، بات ہی ایسی، اتنی مضبوط، کہتے تھے کہ جی ان کی بیان میں یہ شعلہ بیان، جادو بیانی ہے ان میں، کیونکہ قرآن شریف میں اس کے کئی جگہ ذکر آ گیا کہ ہم نے پہلے معجزے دکھا دیے اور اس کا انکار کرنے والے ہی ملے۔ پچھلے سبقوں میں بھی اگر آپ نے سنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جہاں تھا پچھلے سبق کی بات، وہ قرآن شریف نے بڑا سادہ سا لکھ دیا اس کے اندر کہ تم ابراہیم کو جانتے ہو، یہ ان کے بعد توریت، زبور اور انجیل آئی ہے، اور قرآن شریف بھی، چاروں کتابیں، تو یہ صاحب کتاب نبی تھے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کتابوں پہ یقین رکھتے تھے، ایمان والے تھے، کتابوں پہ ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم تھے تو پہلے کتابیں وہ والی، آپ مطلب جس کو کہتے ہیں آسمانی کتابیں چار، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو بعد میں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون سی کتاب پہ یقین رکھتے تھے؟ کتاب مانے بغیر یقین رکھتے تھے، بڑی سیدھی سی بات، سادی سی بات، کوئی اتھینٹک بک کا نام ہی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، شیس علیہ السلام پہ، آدم علیہ السلام پہ کوئی کتاب آئی، یا ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل ہوئی، کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو بغیر کتاب کے بھی پورے ایمان والے تھے نا، پورے ایمان والے، یہی باتیں کرتے تھے جو باقی انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، بالکل سیدھی بات۔ بعد میں کتابیں آئیں، کتابوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب جس پہ نازل ہوئی اس نے نہیں مانا، اسے نازل ہو گئی، توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن شریف، انکار کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اس بات سے لوگ جب سپیچ لیس ہو جاتے ہیں نا، سپیچ لیس، معجزے دکھائے گئے، معجزے دکھائے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ معجزے دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، نہیں ماننے والے تھے، انکار ہی کیا، کتاب ہاتھ میں آگے انکار کیا۔ اب کتاب کا ہی معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود ہے کہ جی فرشتہ آتا ہے اور یہ کتاب وہ ایسی بات بتاتا ہے کہ جو تمہارے سیکرٹس ہیں، گھر کے، گھروں کی باتیں، تمہارے دلوں میں چلنے والی باتیں۔ حضور سیدنا عمر فاروق سے بھی ریلیٹ جو ایک روایت ہے اسلام قبول کرنے کی، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہم نے تو سنا ہوا ہے نا کہ جی آپ تلوار، ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا آج، راستے میں آپ کو روک لیا گیا اور انہوں نے کہا جی اپنی بہن کے گھر جا کے دیکھو کیا، وہ تو اسلام قبول کر چکے، وہ وہاں گھر چلے گئے اور بہن بہنوئی اس وقت تلاوت کر رہے تھے، کھڑے سنتے رہے، پھر دروازہ بجایا اور اندر گئے، مارا پیٹا، انہوں نے سپارہ چھپا دیا، اور بعد میں انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے، وہ نکالا، جب سنا تو دل بسیج گیا ان کا کہ جی ٹھیک ہے میں داخل اسلام ہوتا ہوں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور روایت بھی موجود ہے بہت عالی شان کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور آپ اس وقت حرم شریف میں تھے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے تھے اور کچھ قرآن شریف کی آیات کو تلاوت کر رہے تھے، جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں، موجود ہیں باقاعدہ روایت میں موجود۔
اس میں ہوا کیا کہ یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے اندر کہ میں دیکھوں کہ یہ اس وقت اکیلے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں. اب اس کے اندر جو سیدنا عمر فاروق کے دل میں بات چل رہی ہے وہ بیان ہونا شروع ہو گئی. قرآن شریف کی آیات وہی نازل ہونا شروع ہو گئی کہ جی یہ کچھ لوگ یہ دل میں خیال کرتے ہیں, دل میں گمان کرتے ہیں, ان کی سوچ یہ ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. ایک تفسیر اس کے اوپر وہی آیات نازل ہوئی. جو سوال سیدنا عمر کے ذہن میں آ رہا ہے وہی نازل ہو رہی ہے اور آپ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے سنتے جا رہے ہیں. تو آپ اس سے بہت امپریس ہو گئے کہ جی یہ تو دلوں کے حال باقاعدہ جان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, جبکہ ان کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے اور واقعی یہ ریولیشن ہے, وہی کا نزول ہو رہا ہے. میرے دل میں جو بات ہے وہ تو اکیلا میں جانتا ہوں یا یہ جانتے ہیں جو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے, میں چھپا ہوا ہوں. تو دونوں معاملات ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان معجزہ نہ کہہ سکتا کہ دلوں کے حال بتا دینے, لوگوں کی سوچ, منافقین کیا سوچ رہے ہیں, کفار کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, مومنین کے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے, رات کو انہوں نے کیا مشورہ کیا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے پیچھے قافلہ رہ گیا, پیچھے لوگوں نے کیا بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, تم نے یہ بات کی. تو وہ کہتے تھے کہ جناب علی یہ تو ساحر مبین, جو سننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے بھی بہت زبردست جادوگری سیکھی. تو ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں, ثم استوى علی العرش, اور متمکن ہوا عرش پر. اس میں ایک عجیب سا سوال ہے, میں آپ کو پہلے آیت پوری کر لیں. یدبر الامر, اور وہ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی جیسے اس کی مرضی ہو. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ, یہ ہے تمہارا اللہ جو پروردگار ہے, تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یار لوگوں نے بڑا عجیب سا سوال اس میں کیا. جو بشری جبلتوں ہیں, جیسے دماغ چھوٹا ہے نا انسان کا, وہ ایسی سوال کرتا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, آسمان بنائے اور زمین, فی ستۃ ایام, 6 دن میں. اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہے کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی 2 دن کی کیٹیگری بھی کی ہے. 2 دن میں آسمان, 2 دن میں زمین, اور 2 دن میں ان کے بیچ میں جو کچھ ہے. تو سورج, چاند اور ستارے بنے ہوں گے اسی وقت. پہلے آسمان بنے, پھر زمین بنی, پھر درمیان میں چیزیں, سورج, چاند, ستارے, جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر دن کی کیسی کیٹیگری کرتے ہیں آپ؟ فی ستۃ ایام, 6 دن. سورج ہی نہیں تھا تو دن اور رات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گھامڑ لوگ ہیں کہ وہ بھائی ہماری گنتی کے دن اور رات آپ سمجھتے ہیں, وہ تو انسان کے. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو ہم نے تمہارے لیے بنائے, تم مخلوق ہو, ہم خالق ہیں, ہمیں پتہ ہے ستۃ ایام کیا ہوتا ہے, 6 دن. ہماری گنتی تم سے بہت بہتر ہے. ہم نے تمہارے لیے بھی کچھ گیجٹس بنا دیے, اس سے تم بھی دن رات لے لیتے. لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, دن رات ہم اس سے گنتی کریں گے. سورج بنے گا تو دن ہوگا اور رات آئے گا. یہ خالق کی طرف ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا, مخلوق سے ریلیٹ. تمہاری مجبوریاں ہیں, تمہیں گنتیاں نہیں آتی, تو ہم نے تمہارے لیے گنتی کے لیے سورج اور چاند بنائے. اگلی آیت میں جیسے لکھا ہے. تو یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں, اس طرح بیوقوفی سے پھنساتے ہیں کہ قرآن شریف میں دیکھو جی کیا لکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دلوں پہ کفر پڑے ہوئے ہیں تالے. وہ معبود کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تو بہت زمین آسمان کا الٹ ہے نا ایک دوسرے. خالق اور مخلوق ایک جیسے تھوڑے ہیں. الیہ مرجعکم جمیعا, تم سارے کے سارے لوٹ کر اس کی طرف چلے جاؤ گے. وعد اللہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا جو سچ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا, وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی, پھر وہ دہرائے گا اس عمل کو تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. کفار کے لیے تو ہم نے ایک عذاب ایسا رکھا ہے, شراب حمیم, کھولتا پانی, دردناک عذاب ان کرتوتوں کی وجہ سے, یہ جو کفر کرتے تھے اس وجہ سے. میں چائے اور کافی والے شامل نہیں, وہ والا کھولتا پانی تھوڑا سا الگ ہوگا شاید. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. وہی پاک بابرکت ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا, درخشان, چاند کو نور بنایا. یعنی وہ بھی کیٹیگری ہے. اب میں پھر وہی سائنس کو ریلیٹ نہیں کروں گا کہ جی سائنس اب پروو کر رہی ہے 1400 سال قرآن شریف میں. یہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو پہلے بڑے اچھے طریقے سے یہ ملاتا جا رہا ہے
کہ جی قرآن شریف میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے جوڑنے کی کہ سائنس آج پروف کر رہی ہے, کیونکہ سائنس تو کل کچھ اور پروف کر دے گی. پھر آپ اس آیت کو کدھر لے جائیں گے جو آپ جوڑ چکے ہیں آج؟ سائنس تو ابھی ابتدائی مراحل میں گزر رہی ہے, اور اس میں 95-98% جھوٹ ہے جو بڑا رائج ہے سائنس کا. 98% جھوٹ ہے, یہ جھوٹ اور گیمکس بنا رہے ہیں. ابھی وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا آپ نیٹ پہ بھری پڑی ہیں, یہ کائنات ہے, یہ ملکی وے ہے, یہ اینڈرومیڈا ہے, یہ سب فوٹو شاپ ہے. یہ ایکچوئل فوٹوگرافک نہیں ہے, ایکچوئل تصویریں نہیں لی ہوئی, یہ ایک کیلکولیشن ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن. آپ ملکی وے کی تصویر کیسے لے سکتے ہیں؟ چلو آپ سوچیں کیسے. کیا آپ لاکھوں کروڑوں سال ملکی وے سے پیچھے جا کے تصویر بناتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ ہوا ہی نہیں ہے ابھی. آپ تو مریخ تک ابھی ٹھیک طرح نہیں پہنچے, چاند پہ بھی پہنچے ہیں نہیں. وہ نیل آرمسٹرانگ, اور سنی آپ نے اس کی ویڈیو آئی نیل آرمسٹرانگ کی, اس نے ایک بندے نے پکڑ لیا, اسے رپورٹر تھا, وہ بھی اس طرح کے ہمارا جیسے نہیں ہوتے 2 روپے والے. وہ اس نے بائبل لے لی, کہتے جی ہولی بائبل, اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ نے چاند پہ پہلا قدم رکھا. کہتے میں تو نہیں رکھتا. یہ ویڈیو موجود ہے اس وقت نیٹ پہ آئی ہوئی, بہت وائرل ہے. کہتے میں تو نہیں قسم کھاتا, میں کیوں کھاؤں, یہ تو بائبل ہی جھوٹی ہوگی, یہ تو پتہ نہیں ہے نہیں بائبل. اس نے کھول کے دکھائی دی اصلی بائبل ہے. کہتے میں کیوں ہاتھ رکھوں. کہ جی آپ نے چاند پہ قدم رکھا ہے, اس میں بات کون سی؟ آپ کہیں ہاں رکھا ہے. کہتے میں نہیں کہہ سکتا. اور پتہ نہیں وہ کیا ہوا, کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈیا اور جھوٹ ہے, جو شروع کے بغیر بہت جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ جو نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, اور گوگل اور یاہو اور یہ اور وہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی, اس میں 98% جھوٹ ہے. سب فوٹو شاپ اور کمپیوٹرائزڈ تصویریں لی, انفیکٹ کچھ نہیں. ہاں میتھمیٹیکل کیلکولیشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کوئی سائنس کو قرآن سے مت ملانے کی کوشش کریں, کیونکہ تو آج کہہ رہے ہیں کچھ اور کل کہیں گے کچھ اور, تو آپ پھر کہیں گے نہیں وہ آئے تو اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, تو کوئی ضرورت نہیں. تو بہرحال ہم نے سورج اور چاند کو ایسے بنایا کہ تم علم حاصل کر لو. عدد السنین والحساب, سالوں کا حساب کر لو, حساب کتاب رکھ لو. دن اور رات کی گنتی ہے, مہینوں کی, ایام کی گنتی ہے, بس کرو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, اللہ نے اس کو حق سچ پیدا فرمایا. یفصل الآیات لقوم یعلمون, تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون, گردش لیل و نہار میں بے شک اور جو کچھ ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون, یہ جو لوگ ہیں جو ہماری ملاقات پہ ایمان نہیں رکھتے, یہ راضی ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں, مطمئن ہو چکے ہیں ان کے دل اس ساز و سامان سے جو ہم ان کو دے رہے ہیں, اور یہ غفلت میں پڑے ہیں, ہماری نشانیوں سے دور جا چکے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس وجہ سے, ان عملوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اب عمل ہی ایسا ہے کہ آپ بڑی نشانی کو چھوڑ کر چھوٹی اور آساری نشانیوں پہ پڑ رہے ہیں, تو یہی جہنم ہے. اگر ابھی اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جو کہے جی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. یعنی عذاب تو یہی ہے نا سب سے بڑا, جنت دوزخ تو بعد میں گنتی ہے. سب سے بڑی مزری جو انسان میں ہوگی وہ کہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہدایت نہیں دینے آئے, میں نہیں مانتا. اس سے بڑا مزریبل آدمی کون ہوگا, اس سے بڑا رذیل اور جہنم کا انگارہ کون اٹھا کے پھر رہا ہے, جو کہ سب سے بڑے ہدایت دینے والے کو نہ مانتا ہو, اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی, وہ وہاں سے فیض نہیں حاصل کر رہا ہے. جی ایک منبع ہے ہدایت کا, ایک سرچشمہ ہے, ہر چیز کی ہدایت ہے, لیکن ایک آدمی کہے جی میں نہیں لینی, تو عذاب تو اس پہ وہ والا عذاب ہے جو دوزخ کے عذاب سے جو بہت بعد میں آنے والا ہے, جو ابھی آیا بھی نہیں ہے, اس سے بہت بڑے عذاب میں تو آج مبتلا ہے. اسی طرح یہ آسائش ہے, آلائش ہے دنیا کی, اگر اس میں پھنسا ہوا ہے آدمی اور وہ بڑی جنتوں اور اللہ کی خوشنودی کو چھوڑے بیٹھا ہے, وہ تو کیا آسائش ہے دنیا ہے. تو بہرحال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم, یقیناً جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک ان کے ایمان کے باعث. رواں ہیں جہاں نہریں نعمت و سرور کے باغ ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام,
ان کی سزا وہاں ہوگی کہ اے رب، اے اللہ تو پاک ہے. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آخری جملہ بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی شروع بھی اور اس سے بھی آغاز بھی اور اختتام بھی ان کا ایسے ہی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. یہ بڑی سیدھی سادہ ہے، بڑا سیدھا سادہ کام ہے. تو ہمیں اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس میں کچھ لمبی چوڑی ضرورت. ہمیں نہ ہی سائنس کو مروب سے محروب ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی سے کریں آپ تحقیق، تدبر کریں، تفکر کریں، غور کریں، فکر کریں، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا ہے، انسان کی تحقیق کو انسان کی تحقیق جاننا ہے. اس فارمولے کو گڑبڑ نہ کریں، کوئی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہے قرآن شریف میں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بہت سارا کئی جگہ خلق الانسان من علق، بہت جگہ لکھا ہے، بہت جگہ. یہ 1400 سال پہلے، لگ بھگ 1450 سال پہلے ریولیوشن ہوئی. اب وہ یہ کہ جی دیکھو قرآن نے پہلے بتا دیا اور یوں ہوگا، اور اب سائنس اب تحقیق کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے. 5000 سال 4000 سال پہلے ہندو بھی یہ بات کر چکے ہو کہ کتابوں میں لکھی. پھر وہ کہے گی جی پھر تو ہم زیادہ سچے ہیں. ان کے مندروں میں باقاعدہ کارونگ ہوئی بھی ہے انسان کے اسپرمیٹوگونیٹ کی اور ایگ کی، کہ جی فارمیشن انسان کی ایسے ہوتی ہے. تو وہ زیادہ سچے مان لیے جائیں. پھر یہ بھائی جان ایک اوورآل ایک معلومات ہے، یہ سرکل کرتی رہی ہے کئی ہزار سال سے، سرکل کرتی رہی ہے. اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گئی. اس میں پھدکنے اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ جی قرآن شریف سچا ثابت ہو گیا اس بیس پر، اس بیس پہ نہیں سچا ثابت ہوتا، یہ پہلے ہی سچا ثابت ہے. آپ اس بیس پہ سچا نہ ثابت کریں. یہ ویسے ہی ایک ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت جس میں بڑی معمولی، بڑی سیدھی، بڑی واضح، بہت عام فہم، معمولی سے مراد عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی. اللہ ایک قیامت آئے گی، آپ اپنی ویلیوز کو نیچے نہ لائیں، مکارم اخلاق کے خلاف. ٹھیک ہے جی، اذان ہو رہی ہے. تو بات کرنے کی گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو واضح جو باتیں ہدایت دے دی گئی نا، جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن شریف میں، بالکل وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیزیں ہمارے اندر کامن ہے بس آپ اس پہ ایمان لائیں، باقی کا کوئی سوال جواب آپ سے نہیں کرے. قرآن شریف میں ایک اور جگہ لکھا ہے جو میں آیت آپ کو یاد آتی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ ہم انسان کی معلومات کے حساب سے اس سے سوال کریں گے. جتنا ہم نے اس کو علم دیا اتنا اس سے پوچھا جائے گا، بس سیدھی سی بات. اور علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو جو ہوتا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ جی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت معمولی اور بیسک علم حاصل ہوا ہے. علم تو بھی اس سے بہت آگے، معلومات تو اس سے بہت آگے. ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے اور آگے بہت کچھ باقی ہے، ہم تو ابھی اس بنیاد پہ بھی نہیں پہنچے. تو سیانے لوگ، سمجھ لوگ، اولو الالباب جو ہیں سمجھ والے، وہ اس بات کو، نتیجے کو سمجھ جاتے ہیں. آخری نتیجہ یہی ہے. ہم جیسے جو ٹٹ پونجی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی ویسے ہی صرف پیسے کمانے میں، اور وہ بھی پیسے بھی نہیں کمائے، اسی میں ضائع کی ہے بیکار سی، اور ابھی تک کمائیں گے اور ابھی بھی پیسوں کی فکر ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں. تو ہمارے منہ سے باتیں اچھی نہیں لگتی کہ ہم تدبر قرآن کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں. ہم تحقیق والے لوگ کھوتے کے سر لوگ ہیں، ہم بیکار لوگ ہیں، فالتو ہیں. تو ہمیں تو یہ باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے. جتنا کوشش، جتنی توفیق ہو رہی ہے چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوڑا پڑھنے کی، بس بہت ہے، اس پہ اکتفا کریں. باقی بچے پالو، بس سیدھا کام ہے. بس جو ہم ہیں، جو اوقات ہے، بس اس کو سمجھ لینا. ہماری اوقات اتنی ہے. تفکر، تدبر، غور اور جناب تحقیق اور قرآن فہمی، وہ یہ بڑے دعوے ہیں اور کر کے لوگ جا چکے ہیں بہت سارے. ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. ابھی بڑے بڑے معیار تقویٰ کے، بزرگی کے، اللہ کے حضور قربانیوں کے اتنے بڑے معیار ہیں آلریڈی، اتنے بڑے بڑے نام ہیں. ہم نے کیا کر لینا ہے؟ اور اب کیا کرنا ہے؟ اب تو ہمارا ٹائم ہی نکل گیا ہے جی. تو ان ساری باتوں کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے اپنے دماغ میں کہ ہم جدھر کھڑے ہیں بس وہ تتر بٹیر ٹائپ لوگ ہیں، بس چھوٹے موٹے گزارا لائق لوگ ہیں. تو باقی کسی لمبی سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو ابھی اذان ہو گئی ہے جی، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ.